اگلے مقرر کو میں دعوت دینا چاہوں گی، وہ بھی رائٹر ہیں، نثر نگار ہیں، کالم نگار ہیں اور استاد ہیں، جناب اشفاق احمد ورک صاحب تشریف لائیں اور سلمیٰ کے کام کے حوالے سے گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نہایت محترم جناب اصغر الدین سید صاحب، محترمہ سلمیٰ اوان صاحبہ اور علم و ادب کے کہکشاں جو میرے سامنے ہے، السلام علیکم۔ سلمیٰ اوان صاحبہ سے میرا تعلق جو ہے وہ ایک قاری کی حیثیت سے بہت پرانا ہے۔ جب میں نے ان کا سفر نامہ یہ میرا بلتستان پڑھا تھا، لیکن جب سے میں نے ابھی اسامہ صدیق صاحب نے بھی ذکر کیا، جب سے میں نے ان کا ناول تنہا پڑھا، یہ مجھ پہ طاری ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک ذاتی واقعہ، پچھلے سال میں حج کے سلسلے میں مکہ میں تھا، جون 2023 میں، تو ڈھاکہ یونیورسٹی کے کچھ پروفیسر وہاں ٹھہرے ہوئے تھے اسی ہوٹل میں۔ بہت ساری باتیں، بہت سے شکوے، بہت سی محبتیں ان کے ساتھ ہم نے شیئر کی۔ دو باتوں کا انہوں نے، دو خواہشوں کا اظہار جو کیا وہ میں آپ کے سامنے، انہوں نے کہا ایک تو اگر آپ کی کوئی آواز کہیں پہ پہنچتی ہو تو اپنے صاحبان اختیار سے یہ کہیے گا کہ ڈھاکہ جو ہے اس میں انڈیا کا کلچر جو ہے وہ ہر طرف بکھرا ہوا ہے، وہ اپنے کلچر، اپنی فلم، اپنا تھیٹر، اپنی ہر چیز ثقافت سے غالب ہے ہر جگہ۔ ایک تو اگر یہاں پہ کوئی اقبال مرکز یا اقبال اکیڈمی بن سکے تو ہم بھی لوگوں کو بتا سکیں کہ ہمارے مغربی پاکستان میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو فخر کے ساتھ پیش کیا جا سکے۔ دوسری خواہش کا انہوں نے یہ اظہار کیا، انہوں نے کہا اگر تنہا ناول کی سلمیٰ اوان کو ہمارا سلام کہیے گا، اور اگر تنہا ناول PDF میں آپ ہمیں بھجوا سکیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ انہوں نے کہا ایک خاتون نے ایک ناول کی ہیروئن کے ذریعے جتنی خوبصورتی سے وہاں کے مسائل اور ان کا حل بتا دیا ہے، کیا یہ آپ کی بیوروکریسی، آپ کے جو باقی جتنے سیاستدان یا عسکری ونگ ہے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا؟ کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ مسئلے کو، میں اندر تفصیلی مضمون ہے اس کے کچھ حصے جو ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ فلم کے ساتھ ساتھ اردو فکشن اور بلکہ اس سے بھی ان کی متنوع الجہات اور کثیر الصفحات تحریریں پڑھ کے ان کے لیے محض نثر نگار کی اصطلاح چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ میرے خیال میں ایسے ادیبوں کے لیے نثر نگار کی بجائے نثر نکھار کی اصطلاح زیادہ موزوں ہے۔ اپنے سفر ناموں اور ناولوں میں بعض اوقات تو وہ ہمیں ایسے ایسے مناظر اور کیفیات میں لے جاتی ہیں کہ ان کی تحریر لگنے لگتی ہے۔ یہی سلیقہ ان کی نثر کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں بھی کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ سلمیٰ آپا کے فن یا زندگی کا مشاہدہ کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس ہنر یا حکمت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ علم تو حلم اور عجز سکھاتا ہے۔ یہ بات ہمارے شاعر ادیب کم جانتے ہیں کہ خود ستائی تو جگ ہنسائی کی بڑی بہن ہوتی ہے اور یک طرفہ موقف تو چلتا پھرتا طرفہ تماشا ہوتا ہے۔ سلمیٰ آپا جانتے ہیں کہ قلم کی حرمت تو قسم کی حرمت سے بھی آگے کی چیز ہے۔ میں ان کے مسلسل مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پاک سر زمین اور امت مسلمہ سے عشق ان کے خمیر میں ہے۔ ان دونوں سے مسلسل بگاڑ کا دکھ ان کی ہر تحریر میں ہے، اور ان کے لیے مسلسل سوچتے اور کرتے چلے جانا ان کے ضمیر میں ہے۔ ان کے ناولوں پہ نظر کریں تو ایک طرف تنہا رہ جانے کی بازگشت ہے، دوسری طرف لہو رنگ فلسطین کی کسک ہے، موجودہ حالات میں جس کی معنویت زیادہ کھل کے سامنے آ گئی، اور کہیں گھروندہ ایک ریت کا زرغونہ اور شیبہ جیسے سماجی تہذیبی اور رومانی ناولوں کی جگمگ ہے۔ افسانے کی طرف دھیان کریں تو کہانیوں کی دنیا، کالی لڑکی، بیچ بچولن، فی سبیل اللہ اور خوابوں کے رنگ بکھرے پڑے ہیں۔ سفر ناموں کی جانب نظر کریں تو یہ میرا بلتستان سے شروع ہونے والا تجسس و تفکر، میرا گلگت و حنزہ، سندر چترال، مصر میرا خواب، روس کی ایک جھلک، عراق اشک بار ہیں ہم، حیرت بھری آنکھوں میں چین، تیرے بے حدود و بے شعور، میں گئی سیلون، اٹلی ہے دیکھنے کی چیز،
شام امن سے جنگ تک اور استنبول کے عالم میں منتخب جیسے سفر نامے ان کے وہ مذکورہ ملک یا علاقے کی تہذیب و ترجیحات کی روح کھینچ کر اسے روح پرور اسلوب میں قاری کی خدمت میں پیش کر دیتی ہیں۔ ان کی عصری شعور سے جگمگ کرتی کالم نگاری اس پہ مستعد ہے۔ مختصر یہ کہ سلمیٰ اوان 9 حرفوں کی اوٹ میں بیٹھی ایسی نوگزی ادیبہ ہے کہ جن کے متحرک اوقات، متفرق صفات، متبرک جذبات اور متنوع جہات کی بنا پر ہم انہیں موجودہ متنازع ادبی عہد کی سب سے غیر متنازع قلم کار قرار دے سکتے ہیں۔ آخری پیراگراف ہے، حقیقت یہ ہے کہ تنہا کے مطالعے کے بعد وطن عزیز سے جغرافیائی محبت نے ایک اور انداز سے انگڑائی لی۔ اب جانتے ہیں کہ ڈھاکہ تو ہماری تہذیب، معاشرتی ترتیب اور ملی ترغیب کے سینے میں کھبا ہوا وہ تیر ہے کہ موجودہ سیاسی ابتری اور اشرافیہ کی بے تدبیریوں سے جس کی کسک روز بروز فزوں تر ہوتی جاتی ہے، سلمیٰ آپا اپنے تعلیمی سلسلے میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں موجود ہونے کی بنا پر اس سانحے کی موقر اور چشمدید گواہ ہیں جنہوں نے اس قومی المیے کو نہایت گداز دل کے ساتھ ناول کے نگار خانے میں دھر دیا ہے۔ اس ناول میں پوربو دیس کے مسائل کی نزاکت کو اس کی ہیروئن سمیہ علی کی زبان سے جس نزاکت، نفاست اور حساسیت کے ساتھ سمجھانے اور سلجھانے کی کاوش کی گئی ہے، حیرت ہے کہ کسی تاریخ بان، کسی سیاستدان، کسی جغرافیہ سان یا عسکری پردھان کے ذہن میں کیوں نہیں آئی۔ سچ پوچھے تو سلمیٰ اوان نے ناول نہیں لکھا، پلکوں کے کروشیے سے احساس کی جھالر بنی ہے۔ ناول کا مطالعہ کرتے کرتے مجھے تو اس کی ہیروئن سے سچ مچ کا عشق ہو گیا، اور اگر اس کو سلمیٰ اوان سے عشق سمجھا جائے تو یہ بھی میرا فخر ہے۔ بہت شکریہ۔